ہم جانتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کی براہ راست سماعت چل رہی ہے. اس کے خلاف جو درخواستیں تھی 3 درجن کے قریب پٹیشنرز ہیں. اس میں پی ٹی آئی بھی ہے, جماعت اسلامی بھی ہے, سنی اتحاد کونسل, لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن, کراچی بار ایسوسیشن, 7 سابق پریزیڈنٹ ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے, اور انڈیویجولز ہیں. اور ان سماعتوں کے دوران ہم نے پہلے حامد خان صاحب کو اپنے دلائل دیتے ہوئے دیکھا, منیر ملک صاحب کو, عابد زبیری صاحب کو, شیخ اکرم صاحب آج آئے, شبر رانا رضا صاحب بھی آپ آج دیکھ رہے تھے, انہوں نے دلائل پیش کیے. آج جو شیخ اکرم صاحب نے باتیں کی اور یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ خوف تھا نظام کو, سسٹم کو, کہ جو الیکشنز ہوئے ہیں ان کی اسکروٹنی ہونے والی ہے, اس لیے 26ویں آئینی ترمیم کی بنیاد رکھی گئی ہے تاکہ الیکشنز کے اوپر کوئی سوال نہ اٹھایا جا سکے, کوئی انویسٹیگیشن نہ ہو اور کوئی اسکروٹنی نہ ہو, کیونکہ الیکشنز کے اندر دھاندلی ہوئی تھی. یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو اس وقت لارڈز بیٹھے ہوئے ہیں, لارڈشپس بیٹھے ہوئے ہیں, جج حضرات بیٹھے ہوئے ہیں معزز, وہ سب 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ہی آئینی بینچ بنا ہے اور اس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور بتایا جا رہا ہے ماہرین کی جانب سے کہ اس ہفتے امید یہی کی جا رہی ہے کہ یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے, دلائل مکمل ہو جانے چاہیے کہ پورا بینچ سنے گا, یہی بینچ سنے گا, آئینی بینچ سنے گا, 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے جو ججز تھے وہ سنیں گے. اس وقت جو دلائل دیے جا رہے ہیں وہ اسی پوائنٹ کے اوپر دیے جا رہے ہیں جس کو ہم آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس بھی کریں گے. اس کے علاوہ پاک افغان ٹروس, ہم جانتے ہیں کہ اسی مہینے 25 تاریخ کو استنبول میں دوبارہ ملاقات ہونی ہے جس میں میٹرز کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا جائے گا. یقیناً پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں نشیب و فراز تو بہت سارے آتے رہے ہیں, لیکن آج جب ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ ہم نے ایک جنگ دیکھی تقریباً اور ایک سیز فائر دیکھا اور پھر دوحہ کے اندر ملاقات ہوئی بیکڈ بائی قطر اینڈ ٹرکی, جس کے بعد سعودی عرب نے بھی ویلکم کیا اس ایگریمنٹ کو. سنڈے کو سائن ہوا یہ ایگریمنٹ اور اب 25 تاریخ کو ملاقات ہونی ہے کچھ دنوں کے بعد. امید کرتے ہیں کہ ہم اب پاک افغان تعلقات کو آگے لے کے بڑھیں گے اور اس کے اوپر بلڈ کریں گے, اس کامیابی کے اوپر, اس بہتری کے اوپر, اس دوستانہ تعلق کے اوپر, اس مسلمان برادر ملک ہونے کے ناطے جہاں ہم نے ان کے لیے اتنا کچھ کیا ہے تو ہمارے ریلیشن شپ بھی ان کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے. اس کے اوپر بھی آج کے پروگرام میں ہم ڈسکشن کریں گے. لیکن پروگرام کا آغاز جو میں کرنا چاہتا ہوں آج کی سب سے اہم خبر سے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنے آپ کو محفوظ نہیں بنا سکتے تو وہ ہمیں کیا بنائیں گے. اس وقت ملک میں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے ایک ڈیپٹی ڈائریکٹر صاحب ہیں جن کو اغوا کیا گیا ہے. 7:30 بجے سی سی ٹی وی فوٹیج آ جاتی ہے, گاڑی نظر آ جاتی ہے, دیکھا جا سکتا ہے کس طرح ان کو اغوا کیا جاتا ہے. 4 بندے آتے ہیں ان کے گھر پہ, ان کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں. ان کا نام محمد عثمان بتایا جا رہا ہے. یہ ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ہیں NCCIA کے, امپورٹنٹ پوزیشن ہے, بہت سارے کیسز کی انویسٹیگیشن کر رہے تھے. قانون نافذ کرنے والا ادارہ ہے, یقیناً FIA کوئی چھوٹا موٹا ادارہ ہے نہیں, اور یہ پہلی بار ایسا نہیں ہوا ہے. بہت سارے ان کے اور بھی اہلکار پچھلے 1-1.5 ماہ کے اندر غائب ہوتے رہے ہیں, گجرانوالہ میں بھی, لاہور میں بھی. اب حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جو درخواست گزار ان کی وائف تھیں, خاتون جن کا نام بتایا جا رہا ہے روزینہ عثمان, پہلے ان کے وکیل صاحب نے کہا کہ ان کے اوپر دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ کیس واپس لے لیں, FIR واپس لیں گمشدگی کی, اور پھر آج وہ عدالت میں پیش ہی نہیں ہوئی. اور پھر ان کے وکیل صاحب ایڈوکیٹ رضوان عباسی صاحب نے کنفرم کیا کہ روزینہ عثمان صاحبہ بھی لاپتہ ہو گئی ہیں. تو میں سوچنے پر مجبور ہوا کہ اگر یہ اتنے بڑے بڑے ادارے اپنے آپ کو محفوظ نہیں بنا سکتے, ہمیں کیا محفوظ بنائیں گے جو اتنی بڑی بڑی انویسٹیگیشنز کر رہے ہیں, انفلوئنسر سوشل میڈیا کے, ان کے اوپر کیسز بنا رہے ہیں, انہیں گرفتار کر رہے ہیں. خیر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. میرے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں, وداؤٹ اینی فردر ڈیلے ان کا تعارف کرواؤں. قادر خان مندوخیل صاحب فرام پاکستان پیپلز پارٹی, ماہر قانون, سیاستدان, بہت بہت شکریہ مندوخیل صاحب آپ کے وقت کے لیے, جزاک اللہ خیر. احمد اویس صاحب, ایڈوکیٹ احمد اویس فرام PTI, بہت بہت شکریہ سر, ماہر قانون, آپ بھی ہیں, آپ کے وقت کے لیے بہت مشکور. اور ہمارے ساتھ اقبال ظفر جھگڑا صاحب فرام PMLN بھی پینل پہ شامل ہیں, بہت بہت شکریہ جھگڑا صاحب آپ کے وقت کے لیے بھی. السلام علیکم. گفتگو کا آغاز مندوخیل صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا, اور میری نظر میں آج کی سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ اگر فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کا ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز لاپتہ ہو جاتا ہے اور وہ معلوم نہیں پڑتا کہاں گیا, اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کہتا ہے کہ 3 دن میں آئی جی کو کہتا ہے کہ اس کے پیش کیا جائے, تو ایک عام آدمی یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے مندوخیل صاحب کہ یار یہ تو FIA کا ڈپٹی ڈائریکٹر تھا, اس کے سامنے ہماری کیا اوقات. اگر یہ لاپتہ ہو سکتا ہے پھر تو کوئی بھی لاپتہ ہو سکتا ہے, وہ بھی اسلام آباد میں. پھر معلوم پڑا کہ جو گاڑی جو CCTV میں دیکھی جا سکتی ہے اس کی نمبر پلیٹ جعلی تھی. پھر جج صاحب کہتے ہیں کہ اسلام آباد جیسے دارالحکومت جہاں سیکیورٹی اتنی ہائی ہے وہاں جعلی نمبر پلیٹ کی گاڑیاں کیسے چل رہی ہیں. آپ کی نظر میں یہ سچویشن کتنی سیریس ہے اور کتنی پریشان کن ہے؟ قادر خان مندوخیل صاحب. جی بہت شکریہ جتوئی صاحب. نہ تو پریشان کن ہے نہ سیریس ہے, یہ عام روٹین ہے اور زمانے سے ہوتا آ رہا ہے اور آگے بھی ایسے ہی چلتا رہے گا. کچھ بھی نہیں ہوگا, افسران اغوا ہوتے رہیں گے, پھر وہ پیش ہوتے رہیں گے, پھر یہ سلسلہ چلے گئے. پہلے FIA تھا, پھر سائبر کرائم 2016 آ گیا تھا,
اس کے بعد NCCI آ گیا. یہ سارے کے سارے بیکار ادارے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے, یہ صرف اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں, تنخواہ لیتے ہیں. پچھلے اسمبلی میں مجھے کسی نامعلوم شخص کا فون آیا کہ آپ کی بانجے کو گرفتار کیا گیا, اتنے پیسے پہنچاؤ. میں نے اسمبلی کے فلور پہ جب بات اٹھائی تو 8 MNA اور کھڑے ہو گئے, بولے یہ فون تو ہمیں بھی آیا, کیا کاروائی ہوئی؟ کچھ نہیں. ابھی پچھلے مہینے مجھے کسی بڑے ترم خان کے ٹیلی فون سے آیا, میرے جان پہچان والا تھا, پیسے مانگے, میں نے پیسے دیے. آج 2 مہینے ہو گئے, NCCI والے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. آج ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, فلانا ہو رہا ہے. یہ سارا ڈرامہ بازی یہ خود کر رہے ہیں. اور جب کوئی پاپولر کوئی ایکٹریس کا کوئی کیس ہوتا ہے تو بڑا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, جی باقی کچھ نہیں. 4 کروڑ کا آبادی والے شہر میں ایک ہی دفتر ہے گلستان جوہر میں, وہ بھی نہ جانے 4-6 افسران ہوں گے جو شاید اپنی چکروں میں لگے ہوتے ہیں, ان کو کچھ نہیں ہوتا. تو یہ روٹین کی بات ہے, اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. احمد اویس صاحب, ہم ایک ایسے دور میں رہتے ہیں جس طرح ابھی مندوخیل صاحب نے ذکر کیا کہ سائبر کرائم اتنا بڑھ گیا ہے, آن لائن فراڈز, ڈبہ کال سینٹر, فون آتا ہے کہ جی اپنا OTP ہمیں دے دیں, فون آتا ہے آپ کا بھانجا پولیس میں گرفتار ہے پیسے بھیجیں, فون آتا ہے کہ فلاں کے لیے پیسے بھیجیں. اتنا فراڈ بڑھا ہوا ہے, ایسے میں سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کا بڑا کردار ہے. پھر ان کے بیچارے اپنے ڈیپوٹی ڈائریکٹر لاپتہ ہو جاتے ہیں, بیوی FIR درج کراتی ہے وہ لاپتہ ہو جاتی ہے, تو پھر وہ کیا خاک سائبر کرائم کم کریں گے؟ احمد اویس صاحب, بڑی اہم پراپوزیشن آپ نے یہ اس وقت ذکر کیا ہے, اور مندوخیل صاحب ہمارے بڑے عزیز دوستوں میں سے ہیں, بہت اچھے آدمی ہیں. کریکٹ. لیکن انہوں نے ایک سبجیکٹو بات کی ہے کہ ایسا تو ہوتا رہتا ہے, لیکن ایسا ہوتا رہتا ہے وہ اتنا حد تک آگے بڑھ چکا ہے اور آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس کی وجہ بھی تو دیکھنی ہے ہم نے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی سے دن بدن اور لمحہ بہ لمحہ قانون جو ہے وہ مائنس ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ سوسائٹی منفی اے لا سوسائٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے اور کافی ہو چکی ہے, اور اے مورل تو آلریڈی ہے. اب جب یہ کیفیت طاری ہو جائے گی تو پھر عدالتیں کمزور کر دی. 26ویں ترمیم کر کے آپ نے عدالتوں کو تو بالکل نکارا کر دیا, ان کی حیثیت کوئی نہیں رہ گئی. باقی رہ گئی ادارے, تو اداروں میں تو قانون ہوگا تو قانون نافذ ہوگا نا, قانون بھی نہیں ہے. جب آئین کی حیثیت کوئی نہیں ہے تو قانون کی کیا حیثیت ہے؟ اب تو لا آف اتھارٹی ہے. تو لا آف اتھارٹی تو یہ وقت ہے کہ جس کا موقع ملا اس نے اگر ڈپٹی ڈائریکٹر سائبر کو اٹھا لیا, کل کسی کا حال لگے گا تو وہ ڈائریکٹر کو بھی اٹھا لے گا, کوئی DG کو اٹھا لے گا. یہ تو لا آف اتھارٹی ہے نا, جس کے ہاتھ میں زیادہ اتھارٹی آ گئی وہ اٹھا کے لے گیا. تو کیا ہم اس سوسائٹی میں سروائیو کر پائیں گے؟ کوشچن تو یہ ہے کہ یہ جتنی تیزی سے یہ صورتحال بڑھتی جا رہی ہے اور ہم صرف وہ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں, وقت کر رہے ہیں کہ کسی وقت ہم اٹھائے جائیں گے یا ویسے احمد صاحب ویسے کیا ہوتا تھا ہے کہ اس کے اوپر ایک ہی طریقہ ہے کہ جب تک احمد صاحب وہ نا ایک دور تھا کہ جب کسی پولیس والے کے ساتھ کوئی برا ہوتا تھا تو اس کے پیٹی بھائی کھڑے ہو جاتے تھے اس کے ساتھ. FIA والے خود اپنے ڈپٹی ڈائریکٹر کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے ادارے کے اندر کرپشن بہت ہے؟ کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ جتنے ڈبہ کال سینٹر چل رہے ہوتے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی سیٹنگ ہوتی ہے, FIA ریڈ مارتی ہے, پھر منتھلی سیٹنگ ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جیلسی کی کیفیت میں